السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حمزہ بھائی آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے بس۔ ٹھیک ہے زبیر بھائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ دیکھیں، ہم شروع سے جو ہماری اس کورس کی شروع کی جو کلاسز تھیں اس میں جو آپ میں سے ریگولر پارٹیسپیٹ کرتا رہے اس کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں انسان کے وجود کے بارے میں، اور اسی طرح فطرت کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی تھیں، پھر کامیابی سے ریلیٹڈ ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھیں، اور سٹیپ بائی سٹیپ ہمارا یہ کورس شروع سے لے کر ابھی تک الحمدللہ کور ہوتا رہا ہے، اور ہمارے مختلف قسم کے جو کانسیپٹس تھے وہ کلیئر ہوتے رہے۔ بیچ میں جو آبجیکشنز یا سوالات آپ کی طرف سے اٹھتے رہے ان کو بھی ہم الحمدللہ اللہ کی توفیق سے صحیح حل کرتے رہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آج ایک نیا ٹاپک ہے، اور عادت جیسے ہے کہ جیسے ہی ہمارا نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے اس سے پچھلے جو ہم پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع کی کلاسز میں پڑھا تھا کہ انسان دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک اس کا جسم اور دوسرا اس کی روح، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ دونوں چیزوں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، فوڈ کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کی روح کو بھی مختلف قسم کی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس بارے میں ہم نے ایک چھوٹی سی حقیقی جو مثال ہے اس کو بھی ڈسکس کیا کہ جب کوئی بھی انسان، کوئی بھی بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو ان دونوں غذاؤں، دونوں قسم کی ڈائٹس کا بندوبست اس کے چاہنے والے، اس سے پیار کرنے والے اس کے پیرنٹس فوراً کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ کے اندر کوئی چھوٹی سی چیز نرم سی، کوئی خاندان کے بزرگ یا نیک آدمی یا کوئی اس کے والد اس نرم سی چیز کو اس کے منہ کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ اس کا جو ذائقہ ہے چکھ لے، اس کی غذا کو اپنے اندر داخل کر لے۔ تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچے تم اس دنیا میں آئے ہو، اگر تم بڑے ہونا چاہتے ہو، اگر تم سانس لینا چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے پیٹ میں زندہ رہنا چاہتے ہو، تو پھر ضروری ہے کہ یہ جو تمہیں ابھی چھوٹی سی غذا ایک بزرگ نے یا نیک آدمی نے یا تمہارے والد نے دی ہے، اس غذا کو تم نے قائم رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مرتے دم تک اگر تم صحیح طاقت قوت کے ساتھ اپنی ان اعضاء کو، جسم کو صحیح کاموں کے اندر لگانا چاہتے ہو، محنت اور کوشش کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس غذا کو قائم رکھنا ہے، تمہیں بڑا ہونا ہے، اور اس غذا کے بل بوتوں پہ تم طاقت حاصل کرو گے، قوت حاصل کرو گے۔ پھر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے اور اس اشارے کو سمجھ لیتا ہے، وہ مختلف قسم کی غذائیں کھاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، چائے اور اس کے لوازمات، اور اس کی غذا جو جسمانی ڈائٹ ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہونے پاتی۔ ساتھ ہی اس کے چاہنے والے، اس کے والدین ایک اور بھی اشارہ اس بچے کو دیتے ہیں، اور وہ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان کے اندر اس کی اقامت کی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدا لگائی جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دی جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دی جاتی ہے اس کے کان کے اندر۔ اور یہ اشارہ ہوتا ہے اس بچے کے لیے کہ بچے تم جیسے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہو تو صرف جسم کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے بلکہ روح کے ساتھ بھی پیدا ہوئے ہو۔ روح کے ساتھ بھی پیدا ہوئے ہو۔ تو جیسے تمہیں ہم نے جسم کی غذا، جسم کی ڈائٹ کا بندوبست کر دیا، اسی طرح اب ہم تمہارے کان میں اذان اور اقامت کہہ کر تمہاری
روح کی غذا کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. لہٰذا اگر تم اس روح کو بھی اس دنیا کے اندر مرتے دم تک زندہ رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اسی غذا کا بندوبست اپنی جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ کرنا پڑے گا. اللہ اکبر کی صدا تمہیں ساری زندگی ساتھ ساتھ سننا ہوں گی. اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا، قرآن کی تلاوت اور مختلف قسم کے اذکار، استغفر اللہ، سبحان اللہ، یہ مختلف غذائیں ہیں. اے بچے تم اس دنیا میں آئے ہو، اگر تم اس روح کو زندہ رکھ کر واپس جانا چاہتے ہو تو تمہیں ان ڈائٹس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا جسم کی ڈائٹ کے ساتھ ساتھ. یہ دو باتیں ہم نے پڑھی. پھر تیسری بات ہم نے یہ کہی کہ انسان ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جسم کے اعتبار سے بھی فطرت پر پیدا ہوا اور روح کے اعتبار سے بھی فطرت پر پیدا ہوا، نیچر پر پیدا ہوا. اور اس میں ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور اسی طرح ہم نے مختلف قسم کی آیات کو بھی اس بارے میں ڈسکس کیا. اچھا، پھر ہم نے یہ کہا کہ اچھا یہ جو تین باتیں ہم نے پڑھی آپ کو بورڈ پہ بھی نظر آ رہی ہیں، اس سے نتیجہ ایک اچھا فطرت کی تعریف کیا ہے. ہم نے کہا ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کی تعریف کیا ہے؟ فطرت کامیابی کے اصولوں کا نام ہے. ٹھیک ہے، ایسی کامیابی، انلمیٹڈ کامیابی، ایسی کامیابی جو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. ہم نے اس وقت بڑی ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جو لمیٹڈ کا لفظ ہے نا، محدود، جب یہ کامیابی کے ساتھ جڑتا ہے تو کامیابی کے میننگز کو ختم کر دیتا ہے. اگر کوئی انسان صرف مرتے دم تک کامیاب ہے، ہر قسم کی اس کے پاس آسائش ہے، راحت ہے، ہر قسم کی اس کے پاس بینک بیلنس ہے، لیکن وہ مرنے کے بعد فوراً اس کے اوپر عذاب شروع ہو گیا تو وہ کامیاب نہیں ہے. تو کامیابی کا جو مفہوم ہے، کامیابی کا جو کنسیپٹ ہے، وہ والا مانا جائے گا جس کے ساتھ انلمیٹڈ کا لفظ لگا ہوا ہو، لا محدود کا. اور آپ کو پتا ہے کہ انلمیٹڈ کہاں پہ انسان ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تو ہو نہیں سکتا، یا جنت یا جہنم. تو کامیابی وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دے. لہٰذا ہم نے کہا کہ فطرت کامیابی کے اصولوں کا نام ہے. اب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ انسان فطرت پر پیدا ہوا، دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فطرت کامیابی کے اصولوں کا نام ہے. اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے، آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے، نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کامیابی چاہتا ہے. کیوں انسان کامیابی چاہتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کی فطرت میں کامیابی ہے، اور اس لیے کیونکہ انسان فطرت پر پیدا ہوا. اب ہم نے ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا اپنی شروع کی کلاسز میں کہ کامیابی کیا ہے. پھر اس کو بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. تو کامیابی ہر قسم کی پازیٹیوٹی کا انسان کے اندر آنا اور ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کا انسان کے اندر سے نکل جانا، یہ کامیابی ہے. ٹھیک ہے، ہر قسم کی خیر انسان کے اندر آ جانا، ہر قسم کا شر، ہر قسم کی برائی انسان کے وجود سے نکل جانا، یہ انسان کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کی کوشش کرنا. انسان اگر کوشش کرتا ہے کہ میرے اندر ہر قسم کی خیر آئے تو وہ بھی کامیاب، اور کوشش کرتا ہے کہ میرے اندر سے ہر قسم کی شر اور برائی نکل جائے تو وہ بھی کامیاب ہے. یہ کامیابی کا اصول، یہ کامیابی کی تعریف ہے اور یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے. اچھا، اب اسی کے اندر نا ہم جو ساتھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے جو اپنی کامیابی کے اپنے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے تصورات بٹھائے ہوئے نا، عزت کا مل جانا، مال و دولت کا مل جانا، بڑا گھر ہونا اور کیش ہونا، مختلف قسم کی گاڑیاں ہونا، نئے ماڈلز کے موبائل اور لیپ ٹاپس ہونا، بینک اکاؤنٹس ہونا، یہ ساری چیزیں اسی تعریف کے اندر شامل ہیں جو آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہی ہے، اسی تعریف کے اندر شامل. اب ایک کنسیپٹ یہاں پہ کلیئر کرتے ہیں، بہت ہی ضروری ہے، آپ کو بورڈ پہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں یہ جو ہم نے ابھی چیزوں کا نام لیا نا، عزت، مال، دولت، گھر، بینک بیلنس، گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، اب اگر یہ سارا کچھ مل جائے، ٹھیک ہے، اور ساتھ یہ جو ہم نے کامیابی کی تعریف پڑھی یعنی پازیٹیوٹی کا اندر آنا، یہ بھی مل جائے تو انسان کامیاب ہے. لیکن اگر یہ ساری چیزیں مل جائیں اور یہ جو ہم نے تعریف ابھی پڑھی پازیٹیوٹی انسان کے اندر نہیں ہے بلکہ نیگیٹیوٹی ہے تو وہ انسان کامیاب نہیں ہے. یا آپ کو بورڈ پہ دیکھیں، یہیں سے پڑھ لیتے ہیں. اگر یہ سب کچھ مل جائے، پازیٹیوٹی نہ ہو، انسان ناکام ہے. اگر یہ سب کچھ نہ ملے لیکن پازیٹیوٹی انسان کے اندر ہے، خیر ہے، بھلائی ہے، نیکی ہے، اور برائی سے انسان دور ہے، شر سے انسان دور ہے، شرارتوں سے انسان دور ہے، گناہوں سے انسان دور ہے، تو وہ انسان کامیاب ہے. چاہے اس کے پاس نہ عزت ہے، چاہے اس کے پاس نہ دولت ہے، چاہے اس کے پاس نہ بڑے بڑے گھر اور بنگلے ہیں، نہ گاڑیاں ہیں، لیکن وہ انسان کامیاب ہے. کیوں؟ میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ ہی میں سے اس کا کوئی جواب دے، لیکن وقت کم ہے، آگے ایک اور بھی سوال آپ سے کرنا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے
کیونکہ یہ انسان اس کامیابی کی طرف دیکھ رہا ہے جو لامحدود کامیابی ہے, انلمیٹڈ کامیابی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ ساری چیزیں اس کو جنت میں مل جانی ہے. وہ جنت میں اسے کیوں ملیں گی؟ کیونکہ اس کے اندر مثبت پن ہے, اس کے اندر پازیٹیوٹی ہے, اس کے اندر خیر اور بھلائی کا جذبہ ہے. یہ کنسیپٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک. اب آگے ہم ابھی تک ہم نے یہ پڑھ لیا کہ انسان کامیابی چاہتا ہے, ساتھ ہم نے کامیابی کی تعریف بھی پڑھ لی. اب سوال یہ, میں اور آپ کامیابی چاہتے ہیں تو کامیاب ہونے میں رکاوٹ کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے اندر ہر قسم کی خیر کو, ہر قسم کی بھلائی اور پازیٹیوٹی کو لانا چاہتے ہیں, ہر قسم کے شر اور برائی اور گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. تو پھر رکاوٹ کیا ہے اس کامیابی کی طرف آنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دا بگیسٹ obstacle ٹو سکسیس, سب سے بڑا بیریئر کون سا ہے, رکاوٹ حائل کیا ہے؟ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, ابھی جو ہم نے اوپر والے پوائنٹس پڑھے تھے تو اس میں ہم نے کہا کہ روح کی غذا بھی ضروری ہے, جیسے انسان کے لیے جسم کی غذا بھی ضروری ہے. اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, اس لیے جو ریگولر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہ ذرا غور سے سنیے گا. اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں, اگر میں اپنی جسم کو اس کی ڈائٹ مکمل طور پر مہیا نہ کروں تو مجھے فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ یار آج صبح ناشتہ نہیں کیا, دوپہر کا کھانا نہ کھاؤں, رات کو محسوس ہوگا آج دوپہر کا کھانا نہیں کھایا. اگر ایک پورا دن میں کھانا پینا چھوڑ دوں, اگلے دن محسوس ہوگا یار واقعی مجھے جسم کی ڈائٹ ملنی چاہیے, پورا دن ہو گیا کچھ بھی نہیں ملا. تو اسی طرح ہم نے ہفتہ وار ہمارے مینیو بنائے ہوتے ہیں نا, آج دال ہے, آج چاول پکنے ہیں, آج گوشت ہے, آج چکن ہے, آج بڑا گوشت ہے, اور آج جو ہے نا مختلف قسم کے سلاد ہیں. اب یہ ساری چیزیں ہم نے مینیو بنائے ہوتے ہیں اپنی جو ہے نا ڈائٹس کے. اب ایک ہفتہ پورا ہم اگر چاول کھاتے رہیں, اگلے ہفتے فوراً ہمیں محسوس ہو گیا یار پورا ہفتہ چاول کھائے ہیں, اب ہمارے جسم کو روٹی, آٹے, گندم کی غذا کی ضرورت ہے, فوراً محسوس ہوگا. اسی طرح اگر پورا ہفتہ ہم گندم کی روٹی کھاتے رہیں, اگلے ہفتے فوراً ہمیں محسوس ہو گیا پورا ہفتہ گندم کھاتے رہے, آج ہم چاول کی ضرورت ہے. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی جسم کی غذا, جسم کی ڈائٹ کا فوراً محسوس ہو جاتا ہے, جہاں پہ کمی آ رہی ہو, جہاں پہ زیادہ آ رہی ہو, کوانٹٹی کی, کوالٹی, ہر قسم کی بات فوراً محسوس کر لیتے ہیں. لیکن میری اور آپ کی جو روح کی غذا ہے, قرآن یا حدیث یا قرآن پاک کی تلاوت, نماز, ذکر, اللہ کا نام, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف, یہ مختلف قسم کی روح کی غذائیں ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی روح کی غذا کا محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ مثال کے طور پر ہم نے اگر نماز نہیں پڑھی تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا کہ یار آج نماز رہ گئی؟ ہم نے آج پورا دن گزر گیا, قرآن پاک نہیں کھولا, تلاوت نہیں کی, ہمیں کیوں نہیں ہمیں وہ میسج الارم کیوں نہیں بج رہا کہ بھئی آج تم نے فلاں ڈائٹ روح کی مکمل طور پر مہیا نہیں کی؟ جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا ایک بار, کون بتائے گا آپ ریگولر پارٹیسپینٹس میں سے؟ میں بتانا چاہوں گا. جی جی بتائیں. کیونکہ جو جسمانی ڈائٹ ہے اس کا ہم نے شروع دن سے ایک پلان بنایا ہوا ہے, شروع دن سے اس کا بہت شدید خیال رکھتے ہیں. لیکن جو ہماری روحانی ڈائٹ ہے اس کا ہم نے شروع دن سے پلان نہیں بنایا, تو وہ ہم سے اپنی خوراک کا تقاضا کر کے اب وہ مردہ ہو چکی ہے. سن تھا, تو بالکل اس صحیح. وجہ سے ہمیں اب جی جی, وہ بہت بہت زبردست, بالکل ایگزیکٹ جواب دیا آپ نے کہ ہماری روح مردہ ہو چکی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میسج تو تب آتا نا, الارم تو تب بجتا جب ہماری روح زندہ ہوتی. مثال کے طور پر ایک ڈیڈ باڈی ہے, اس پورا ہفتہ گزر گیا, اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا, کیا اس کو الارم بجے گا کہ اس نے ڈائٹ نہیں لی پورے ہفتے کی؟ زندہ آدمی کا الارم جائے گا, زندہ آدمی کے ٹیشوز اس کو میسج بھیجیں گے کہ پورا ہفتہ ہو گیا, ڈائٹ نہیں ملی. اسی طرح ہماری روح مردہ ہو چکی ہے. اس روح کے مردہ ہو جانے کی وجہ سے اب ہمیں وہ میسیجز نہیں آ رہے. کون سے میسیجز؟ کہ میری روح کو غذا نہیں مل رہی. کون سے میسیجز؟ بھئی نماز قضا ہو گئی. کون سے میسیجز؟ آج پورا دن گزر گیا, عمر بنور نے قرآن کی تلاوت نہیں کی. آج پورا دن گزر گیا اور روزے کے اندر غیبت کرتے رہے. پورا دن گزر گیا, جھوٹ بولتے رہے. پورا دن گزر گیا, فلاں آدمی کے عیب دیکھتے رہے, فلاں آدمی کے عیوب کو اچھالتے رہے, فلاں آدمی کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے, یا پھر کوئی اور آدمی بد نظری کرتا رہا یا فضول بولتا رہا جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. تو یہ سارے میسیجز روح کی طرف سے آنے تھے, لیکن کیونکہ روح مردہ ہو چکی ہے, ڈیڈ ہو چکی ہے, اس کی طرف سے میسیج آ ہی نہیں سکتا. اس کی سادہ سی مثال لیتے ہیں, 2021 چل رہا ہے نا, تو ایک بندہ
ایک بندہ ہے جو 2021 پورا اس نے نماز پڑھی اور وقت کے اوپر پڑھی، مسجد کے اندر جا کر پڑھی. جیسے ہی 2022 آیا، 2022 کا پہلا دن فجر کی نماز اس سے رہ گئی. اس کا دوست ہے، اس نے 2021 میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی. جیسے 2022 سٹارٹ ہوا تو اس کا بھی پہلا دن فجر کی نماز رہ گئی. اب بتائیں کس آدمی کو میسج جائے گا کہ نماز فوت ہوئی ہے؟ اس آدمی کو جائے گا جو پڑھتا رہا نماز. جو آدمی 2021 پورا سال نماز پڑھتا ہی نہیں رہا، اس کو 2022 کا پہلا دن کیسے میسج جائے گا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی؟ وہ تو پہلے بھی نہیں پڑھتا. تو یہی میری اور آپ کی مثال ہے. اگر ہم اپنی روح کو مکمل ڈائٹ دیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہماری روح کی غذا نہیں مل رہی. ہمیں اس وقت فلاں ڈائٹ کی ضرورت ہے، ہمیں اس وقت فلاں چیز کی ضرورت ہے. یہ میسیجز تب جائیں گے جب ہماری روح زندہ ہوگی. اب کوشچن یہ ہے کہ ہماری روح کیسے زندہ ہوگی؟ آسان سا جواب ہے، انہی غذاؤں کے ذریعے سے. لیکن شرط یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اس روح کو تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ وہ غذا اور ڈائٹ دیتے رہیں. ٹھیک ہے؟ اگر ہم نے صرف دن میں جو اس کا کچھ وقت ڈائٹ دے دی، ہفتے میں کچھ وقت ڈائٹ دے دی، مہینے میں کچھ وقت ڈائٹ دے دی، باقی ڈائٹس کا انتظام نہیں کیا. جیسے ہم نے شیڈیول بنائے ہوئے ہیں نا جسمانی ڈائٹ کے لیے، صبح کا ناشتہ، اس کے بعد ملک شیک کے لیے الگ شیڈیول ہے، فروٹس کے لیے، گوشت کے لیے، دالوں کے لیے، چاولوں. اسی طرح روح کی غذا کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا ہے. اور وہ بہت آسان ہے. یہ نہیں کہ ہم مسجد میں چلے جائیں چلو جی اب روح کی غذا حاصل. بہت آسان ہے. آپ جس کام میں مشغول ہیں، جس کام میں مصروف ہیں، آفس میں ہیں، اسٹڈی کر رہے ہیں، گھر پہ ہیں، کھانا بنا رہے ہیں، ہر وقت آپ روح کی غذا دے سکتے ہیں. دیکھیں جسمانی غذا مشکل ہے دینا، روحانی غذا دینا بہت آسان ہے. جسمانی غذا کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا ہے، الگ سے بیٹھنا ہے، اہتمام کرنا ہے، پہلے پکانا ہے پھر اس کو بنانا ہے، کھانا ہے. روح کی غذا ہر وقت آپ دے سکتے ہیں، بہت آسان ہے. بہرحال تو اب یہ ساری بات ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آج ہم رکاوٹ پڑ رہے ہیں نا، آج آبسٹیکل جو ہماری کامیابی کے اندر ہے، جو جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے، وہ ہماری روح کی بیماری ہے. اصل میں وہ کوئی ظاہری چیز نہیں ہے جس کو ہم ایک بیریئر پڑا ہوا ہے روڈ پہ، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا، چلو جی آگے روڈ جا رہی ہے، آگے کامیابی کا پہاڑ آ جائے گا. ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ جو رکاوٹ ہے نا، یہ ہمیں نظر نہیں آ سکتی. یہ ہماری روح کی بیماری ہے. جیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں نا، مختلف قسم کے ڈیزیزز لگتے ہیں، تو اسی طرح ہماری روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں. لیکن ہمیں اس بیماری کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہماری روح فوت ہو چکی ہے، ڈیڈ ہو چکی ہے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اب وہ جو رکاوٹ ہے وہ ہے، آسان سے الفاظ میں کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی. آپ بورڈ پہ دیکھیں، لا یعنی. عربی اور اردو کے اندر اس کو لا یعنی کہتے ہیں. اردو کے اندر آسان سا اس کا معنی بے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں نیڈ لیس. اس آسان سی تعریف اس کی ہے کہ لگنے والے کاموں کو چھوڑ کر، جس کاموں کے اندر ہمیں مصروف ہونا چاہیے تھا، مشغول ہونا چاہیے تھا، بزی ہونا چاہیے تھا، ان کاموں کو چھوڑ کر ہم ان کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں جس کی ہمیں نہ ضرورت تھی اور جس کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ ہونا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ آسان سی تعریف ہے لا یعنی یا بے فائدہ کی. یعنی ان کاموں کے اندر مشغول ہونا جس کے اندر ہمیں نہیں لگنا چاہیے، ان کاموں کے اندر مشغول ہونا جس کا کوئی فائدہ نہ ہمیں دنیا میں ملنا ہے نہ ہمیں آخرت میں ملنا ہے. یہ اس کو لغو بھی کہتے ہیں. لغو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اس کی تعریف دیکھیں بورڈ پہ. لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، بیکار اور لا حاصل ہو، جن باتوں اور کاموں کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ نہ نکلے، جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو اور جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو. یہ ہے آسان سی تعریف لا یعنی کی، فضول کی، ٹھیک ہے، لہو کی، بے فائدہ، نیڈ لیس کام. اچھا اب یہ تو اس کی ڈیفینیشن ہے. دیکھیں انسان، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، ٹھیک ہے، ایگزامینیشن ہال. اب کوئی اسٹوڈنٹ جس کو پتا ہے کہ میں نے اس پیپر میں کامیاب ہونا ہے اور اس کے اندر میں نے محنت کر کے صحیح اس کو فل کرنا ہے، سارے کوشچنس کے صحیح آنسرز دینے ہیں، وہ جب اس کے سامنے پیپر رکھ دیا جائے گا ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. نہ تو وہ فضول بولے گا نہ فضول دیکھے گا. کوئی ادھر ادھر کی کوئی باتیں لوگ کر رہے ہیں یا ٹیچرز یا ایگزامین جو اس کے اندر ہال کے اندر
ایگزامینرز ہیں وہ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، وہ باتوں کی بن بناہٹ تو اس کے کانوں تک پہنچے گی، لیکن وہ اپنے کانوں کو ان کی طرف متوجہ نہیں کرے گا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ آس پاس جتنے مرضی گاڑیاں، ٹرکس، ٹرین، جہاز گزر جائے، اس کی توجہ ادھر نہیں جائے گی، اس کا دماغ کدھر ہوگا؟ پیپر کی طرف۔ آنکھ کدھر ہوگی؟ سوالات کی طرف۔ اور کان کہاں ہوں گے؟ بالکل بند۔ اور زبان کہاں ہوگی؟ بالکل بند، نہ وہ بول رہا ہوگا نہ وہ کچھ زائد سن رہا ہوگا، ساری توجہ اس کی پیپر کی طرف ہوگی۔ اسی طرح میری اور آپ کی مثال ہے، ہم اس دنیا کے اندر ایگزامینیشن ہال میں، ہمارا پیپر ہو رہا ہے، ہر کام، ہر عمل ہمارا دیکھا جا رہا ہے کیمرہ کے اندر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی، سورہ قاف کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی لفظ ایسا بولتا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کا ایک نگہبان اس باتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے، یعنی فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، رائٹ اینڈ لیفٹ شولڈر پہ جو ہمارے فرشتے بیٹھتے ہیں، ایک ایک بات لکھ رہے ہیں۔ اور ہم اپنی دنیا کے اندر کتنی ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہونا ہے نہ آخرت میں ہونا ہے۔ تو یہ لا یعنی کی ایک تعریف ہے۔ تو اب اقسام کیا ہے؟ اقسام 4 ہی اقسام ہے لا یعنی کی، فضول، نیڈلیس باتوں کی، نیڈلیس کاموں کی، چار اقسام ہے، 4 kinds۔ پہلی ہے زبان کی، دوسری کان کی، تیسری آنکھ کی، اور چوتھی دماغ کی۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ رکاوٹ کیسے ہیں، یعنی ہماری کامیابی میں یہ چیزیں کیسے رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ آپ صرف اگر ان کاموں کو، یعنی جو ہم بات ڈسکس کر رہے ہیں، ہم سب کیونکہ سیکھ رہے ہیں، یہ سارے سلیبس اور کورس، یہ کلاس ہم سب کے سیکھنے کے لیے، ہم لرن کر رہے ہیں، پازیٹیوٹی کو اپنے اندر لانے کے لیے، نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے۔ بیچ میں کیونکہ کورس کے اندر جاننے والے اور دوست ہیں، بیچ میں کچھ مذاق ہو جاتا ہے، کسی کا نام لے لیا جاتا ہے، صرف اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر نام لیا جاتا ہے، تو اس سے کوئی برا نہ بنائے۔ تو صرف ہم سیکھ رہے ہیں۔ اب سیکھنے کی بات کیا ہے کہ ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم نے ان فضول کاموں میں نہیں لگنا، نیڈلیس کاموں میں جس کا کوئی فائدہ نہ دنیا میں ہونا ہے نہ آخرت میں ہونا ہے۔ اپنی زبان، کان، آنکھ اور دماغ کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ کوئی ایسا کام ان 4 سورسز کے ذریعے سے ایسا نہ ہو جس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہونا۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ ہمیں کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ 40 ڈیز ہم نے یہ محنت کرنی ہے، 40 ڈیز کے بعد رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اب خیر ابھی تو ہم بہت شروع میں ہیں، کافی ساری باتیں بھی رہتی ہیں۔ اب یہ تو کائنڈز ہیں ان باتوں کی جن کے ذریعے سے یہ لا یعنی ہماری زندگی کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ ان سورسز کو ہم نے بند کرنا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم فضول کاموں میں لگتے ہیں، لا یعنی کاموں کے اندر لگتے ہیں، ہماری زبان، کان، آنکھ، دماغ کیوں لگتی ہے ایسے کاموں کے اندر جس کا کوئی فائدہ دین اور دنیا میں نہیں ہونا ہمیں، یا دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ملنا؟ ہم اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت آسان ہے۔ یہ آپ ایک حدیث دیکھیں، آپ بورڈ پہ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان اکیس الناس اکثرهم ذکرا للموت واحسنهم للموت استعدادا۔ طبرانی شریف کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہو اور اپنی موت کے لیے سب سے اچھے طریقے سے تیاری کرتا ہو۔ سب سے عقل مند انسان وہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نا کہ سب سے عقل مند وہ ہے جس کے سب سے زیادہ کیش، جس کے سب سے پاس بینک بیلنس سب سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ جس نے بہترین انداز میں کسی کو دھوکہ دے دیا نا، بس وہ سب سے عقل مند ہے۔ پتہ بھی نہیں لگنے دیا، جھوٹ بول دیا، واہ پتہ ہی نہیں لگا، اور یہ سارے کام۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عقل، یعنی ہم سب اس بات پہ الحمدللہ یقین رکھتے ہیں نا کہ ہماری ذہانت، ہماری سمجھداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کے نہیں ہو سکتی، وہ تو سب سے زیادہ عقل مند انسان ہے۔ اب اللہ کے وہ سب سے زیادہ عقل مند انسان خود فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی کون ہے؟ جو موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ اس حدیث میں نا ایک رول ہمیں دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو مستقبل کو، فیوچر کو سامنے رکھ کر، کیونکہ ہمارا فیوچر تو موت کے بعد ہے نا، یا جنت یا جہنم، اور انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں گے۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ جنت ہی تیار کر رکھی ہے جس کے اندر مزے ہوں گے، نعمتیں ہوں گی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، جس کا ہم مسلسل نام لیتے ہیں، جن کا ہم مسلسل ان درود پڑھتے ہیں، ان کے اوپر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں۔
اللہ کے سامنے جس کے سامنے ہم سجدہ کرتے ہیں اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب کو پڑھتے ہیں، بغیر دیکھے ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہیں، جنت کے اندر جا کے ہم ان کی زیارت کریں گے، کتنے مزے ہوں گے۔ ایک حدیث میں بیچ میں آپ کو سنا لیتا ہوں، بے شک ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ حدیث یہ ہے کہ جنت کے اندر جب سارے جنتی چلے جائیں گے، ہر قسم کی نعمتیں ان کے اوپر ان کو دے دی جائیں گی۔ پھر اللہ پوچھیں گے جنتیوں، بتاؤ کوئی ایسی نعمت ہے جو تمہیں اور دوں، میں دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا ایسی نعمت؟ اب سارے جنتی کہیں گے یا اللہ سارا کچھ تو آپ نے دے دیا، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ سارے پریشان ہوں گے کہ بھائی اب کیسی نعمت ہم اللہ کو بتائیں کہ جو ہمیں نہ ملے ہو۔ وہ فکر کریں گے، دیکھیں گے، غور کریں گے، کوئی بھی ایسی نعمت نہیں ملے گی۔ اللہ سے کہیں گے یا اللہ بس سارا کچھ دے دیا، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کو اپنی زیارت کروائیں گے، ٹھیک ہے، اور نور ہوگا جو ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے آخری نعمت میں تمہیں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں تم سے ہمیشہ کے لیے خوش اور راضی ہو گیا، آئندہ کے بعد کبھی تم سے میں ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنی بڑی نعمت۔ تو خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے اور اس کا استظہار نصیب فرمائے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ ہے اس حدیث کے اندر اللہ یہ اصول، یہ رول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جو مستقبل کو، فیوچر کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے۔ اب انسان کا فیوچر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ایک تو ہمارا اصل فیوچر ہے مرنے کے بعد شروع ہونا ہے، جنت، انشاءاللہ جنت، اور اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم نے، ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں۔ مثال کے طور پر پڑھائی ہے تو پڑھائی ہماری ذمہ داری ہے، جاب کر رہے ہیں جاب ہماری ذمہ داری ہے، کوئی کسی کام میں مشغول ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، گھر کے کام اس کی ذمہ داری۔ تو یہ ساری ذمہ داری ان کو ہم نے پازیٹیوٹی کے ساتھ انجام دینا ہے، تو یہ ہماری کامیابی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک حدیث ہم نے ڈسکس کی تھی شروع کی ایک کلاسز میں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بورڈ پہ دیکھیں، ان اللہ تعالی یحب معالی الامور واشرافها ویکرہ صفصافها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی ان کاموں کو پسند کرتے ہیں جو بہترین کام ہوں، اور بہترین کاموں کے اندر بھی اللہ تعالی ایکسیلنسی کو پسند کرتے ہیں، فرسٹ لیول کو پسند کرتے ہیں، A+ گریڈ کو پسند کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کی تھی، اور اس کا ہاں یہ اللہ لوز ایکسیلنسی ان آنرڈ میٹرز، اچھے کاموں کے اندر، بہترین کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتے ہیں؟ ایکسیلنٹ آنے والے کو، ٹھیک ہے، مقابلہ، کمپٹیشن، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بھئی میرے بندے خیر کے اندر دوڑ لگائیں، اچھے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں، اگر انسان اپنے مستقبل میں جو بھی بننا چاہتا ہے، اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، اچھا ڈاکٹر بنے، سولجر بننا چاہتا ہے، بہترین سولجر، ایسا اس کے مقابلے کا کوئی نہ ہو، پائلٹ ہے ایسا پائلٹ بنے کہ اس کے مقابلے کا کوئی نہ ہو، پلیئر ہے، کرکٹر ہے، ایسا کرکٹر بنے کہ اس کے مقابلے کا کوئی نہ ہو، اس کے ساتھ کوئی کمپیٹ نہ کر سکے، اس کو کوئی ہرا نہ سکے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ ہاں لیکن ضروری ہے کہ اچھے اور خیر کے کاموں کے اندر، ایسا نہ ہو کہ کوئی گانا گانا چاہتا ہے ایسا گانا گائے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی ڈانس کرنا چاہتا ہے تو ایسا ڈانس کرے کہ اس کا کوئی مقابلہ، ایسی بات نہیں ہے۔ خیر کے کاموں کے اندر، پازیٹیوٹی کے اندر اپنے آپ کو ایکسیلنٹ لیول کے اوپر لانا اور کمپیٹ کرنا، مقابلہ کرنا، A+ گریڈ کے ساتھ سکسیسفل ہونا، یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم نے اپنے مستقبل میں جو بھی پلانز بنائے ہوئے ہیں، جو بھی پلانز بنائے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ کمپیٹ کرنا ہے، ایکسیلنسی کے ساتھ ہم نے اس کو سر انجام دینا۔ اب اگر ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر ہمارے سامنے ہے، اور ہمارے سامنے ایک اچیومنٹ ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اس طرح حاصل کرنا ہے کہ کوئی اور اس طرح حاصل نہ کر سکے، تو ہم آٹومیٹیکلی ہم لایانی کاموں سے، فضول باتوں سے، فضول دیکھنے سے، فضول سوچنے سے خود بچ سکتے ہیں۔ جس آدمی کے سامنے اس کی موت ہوگی، جس آدمی کے سامنے اس کا فیوچر ہوگا، جس آدمی کے سامنے کچھ اچیومنٹس ہوگی جو اس نے حاصل کرنی ہے، تو وہ خود اپنی زبان، کان، دماغ اور آنکھوں کو کی حفاظت بھی کرے گا، نہ ادھر ادھر دیکھے گا، نہ زیادہ بولے گا، کام کی بات بولے گا، کام کی طرف دیکھے گا، کام کی بات سنے گا، کام کی بات سے اپنے دماغ کی سوچ کو مشغول کرے گا، فضول کاموں میں وہ لگے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے، ہم اپنے ایک پلان بنائیں
اچیومنٹس بنائیں, زندگی میں ہم نے کیا کرنا ہے, گولز بنائیں, ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں, ایسی محنت جو ایکسیلنسی کے اوپر ہمیں لے کے جائے, A+ گریڈ کے ساتھ ہمیں سکسیسفل کرے, اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی کمپیٹ, ہمارا مقابلہ نہ کر سکے, اور ہم فرسٹ لیول پہ ہوں, فرسٹ اسٹیج, فرسٹ پوزیشن ہماری ہو. اور جب ہم یہ کر لیں گے نا تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا فضول باتوں کے اندر لگنے کے لیے, ٹائم ہی نہیں بچے گا فضول کام کرنے کے لیے. تو یہ باتیں ضروری ہیں. تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. ایک حدیث اور رہتی ہے جو ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے, تو خیر, ان اللہ یحب معالی الامور, یہ حدیث آپ اپنے ساتھ باندھ لیں, اس کے اوپر عمل شروع کر دیں. جب یہ عمل شروع کر دیں گے تو جو آبسٹیکلز ہیں وہ خود ہماری زندگی سے, یہ رکاوٹیں خود ختم ہو جائیں گی. آگے ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے دا مین فیلڈز آف دس آبسٹیکل, یعنی یہ جو رکاوٹ ہے, نیڈلیس کاموں کے اندر لگنا, فضول کاموں کے اندر لگنا, لا یعنی کاموں کے اندر لگنا, وہ رکاوٹ ختم کیسے ہوں گی, ٹھیک ہے, اور اس کے سورسز کیا ہیں, فیلڈز کیا ہیں. فیلڈز یہی 4 ہیں, زبان, آنکھ, دماغ اور کان. جو کل ہم نے باتیں کرنی ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈیٹیل ریویو آف دس آبسٹیکل, آنکھ, زبان, کان اور دماغ سے ہم فضولیات میں کیسے کیسے لگ سکتے ہیں اور کیسے کیسے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مختلف قسم کے بحث مباحثے, تجزیے, تبصرے, پروگرامز جو ہم سنتے ہیں, دیکھتے ہیں ٹی وی پہ, میڈیا پہ, ان کے اندر, ان کی وجہ سے ہمارا کتنا وقت ضائع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ٹائم مینجمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں نا کہ آج کا ایک یعنی مستقل سلیبس اور سبجیکٹ بن گیا ہے ٹائم مینجمنٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف اور مشغول کوئی نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے, سارے عالم کو قرآن کی آیات کی تفصیل بتانی ہے, اور نماز کے مسائل, روزے کے مسائل, حج کے, زکوٰۃ کے, اور حرام اور حلال ساری باتیں سکھانی ہیں. ساتھ گھر بھی ہے, 9-10 بیویاں بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی رہنا ہے, اور اگر کوئی بزنس ہے وہ بھی ہے, ان کی تجارت بھی ہے نبوت سے پہلے, یہ سارے کام. لیکن کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ آج وقت کم تھا تو فلاں کام نہیں ہو سکا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ مینج کیا ہوا ہے سارے کاموں کو, ٹھیک ہے. اچیومنٹ سامنے ہے کہ کیا کیا کرنا ہے, گولز اور ایمز سامنے ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے. اور ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ موجود ہے, ان کی ذات, ہمیں ان کو دیکھ کے چلنا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ کل ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے, اور کچھ آیات ہوں گی, کچھ مزید احادیث ہوں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ایک حدیث آپ کو بھی بورڈ پہ نظر آ رہی ہے, اس کو ہم بڑی خوبصورت انداز میں ڈسکس کریں گے. تو یہ حدیث ہے, ترجمہ اس کا آج پڑھ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آدمی کے اسلام کی خوبی اور کمال یہ ہے کہ وہ فضول کاموں اور باتوں کو چھوڑ دے. فائدہ کیا ہے اس حدیث کا؟ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ بے ضرورت باتیں نہ کرنا اور فضول مشغلوں سے بچنا کمال ایمان کی نشانی ہے, اور آدمی کے اسلام کی رونق اور زینت ہے. اس کو ہم بڑے ایک یونیک انداز میں ڈسکس کریں گے, اور کل بھی انشاءاللہ 3:30 بجے ہماری یہ کلاس کنٹینیو ہوگی. اور کیونکہ 2 دن ہوتی ہے, سیٹرڈے سنڈے, آدھے گھنٹے کے لیے انشاءاللہ. اور آج کیونکہ ٹائم تھوڑا سا اوپر ہو گیا, کیونکہ آج اگر ہم تھوڑی سی اس کو اوپر نہ کرتے تو کل چلے جانا تھا ٹائم اوپر. کل ہم بہرحال کوشش کریں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے. جزاکم اللہ خیرا, السلام علیکم, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.